آیا. تحقیق کہ تمہارے پاس یہ جلسہ میلاد النبی کا ہے، میں اس کے چند باتیں ترجمہ کر کر اس کی انشاءاللہ مختصر بات بول کے ختم کرتا ہوں، اور مجھے 5 منٹ کا وقفہ دیا گیا ہے. قد جاءکم من اللہ، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کے جانب سے آیا. تحقیق کے قد کہا، تحقیق کے جاءکم آیا، من اللہ کہاں سے؟ اللہ کے جانب سے. کیا آیا؟ نور. نور سے مراد نے بتایا نور محمدی ہے. تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور آیا. بعض کہتے ہیں بی بی آمینہ کے گود میں ربیع الاول کو 12 تاریخ صبح صادق پیر کے دن سرکار دو عالم وسلم کی ولادت ہوئی. یہ ولادت بشری ولادت ہے، یہ پیدائش سرکار کی بشریت کی پیدائش ہے، لیکن سرکار کی نوری پیدائش نہیں. سرکار کی نوری پیدائش اس وقت ہوئی جب ابھی نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی. اور حدیث قدسی ہے كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. حدیث قدسی کا پاس ہے، رب کائنات فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فأحببت مجھے چاہت ہوئی، ان عارف میں پہچانے جاؤں، فخلقت الخلق میں نے ایک ایسے خلق کو پیدا کیا. اور کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ آپ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آگے سمجھنا چاہتے نہیں؟ جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سرکار کے بارگاہ میں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے ہر مسئلہ آپ کے بارگاہ سے حل ہوتا ہے، کائنات کی سب سے پہلی چیز اور کون سی چیز بنائی گئی اور کس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر اول ما خلق اللہ نور، اور اے جابر سن سب سے پہلے اور تو کائنات میں اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ تیرے حبیب کا نور ہے، وہ تیرے پیارے حبیب کا نور ہے. اور سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی ہے ذات محمد مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے. اللہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو اپنے نور سے بنایا. انا من نور اللہ کل شیء من نوری، میں اللہ کا نور ہوں، ہر چیز میرے نور سے بنائی گئی. یہ کائنات کی ابتدا ہے. انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں، کل شیء من نوری، اور میرے نور سے کائنات ہر ذرہ بنائی گئی. تو ثابت ہوا سورج کی روشنی نبی کے نور سے، چاند کے اجالا نبی کے نور سے، ستاروں کی چمک نبی کے نور سے، آسمان نبی کے نور سے، زمین نبی کے نور سے، دریا نبی کے نور سے، اور کائنات کا ہر ذرہ نبی کے نور سے بنائی گئی ہے. لوگ ہم سب بھی نبی کے نور سے بنائے گئے. سبحان اللہ تو بولو. میں آپ کو ایک بات بھی سبق سکھانا چاہتا ہوں، کوئی اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولے، تاکہ بولنے والے کو بھی خوش ہوگی، سننے والوں کو بھی ثواب ملے گا. تو ساری کائنات اللہ نے نبی کے نور سے بنایا. تو معلوم ہوا بی بی آمینہ کے گھر میں جو میلاد ہوئی، بی بی آمینہ کے گھر میں جو میلاد ہوئی وہ میلاد بشری میلاد ہے. وہ میلاد کون سی ہے؟ بشری میلاد ہے. جیسے ہم سب پیدا ہوتے جسمانی کے ساتھ اور جسم کے ساتھ سرکار کی ولادت ہوئی، لیکن نوری میلاد کا حساب اور کتاب کسی کو نہیں معلوم. سب سے پہلے اللہ نے کائنات سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکین سے پہلے، مکان سے پہلے، چاند سے پہلے، ستارے سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، کائنات کے ہر چیز سے پہلے اللہ اپنے نبی کے نور کو بنایا. اب نور کا میلاد کی تاریخ، نور کی میلاد کی عمر آج تک کوئی نہیں بتا سکا. ہم صرف بتاتے 60 تو 3 سال سرکار کی زندگی ہے، لیکن نوری میلاد آسمانوں پر، بشری میلاد زمین پر ہوئی. لوگوں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ہم نبی کو نور بھی مانتے، نبی کو بشر بھی مانتے. ہم کسی ایسے نہیں کہتے نبی بشر نہیں ہے، بے شک نبی بشر ہے.
कुरान ने कहा बोले इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और तो वही कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तो नबी की बशरियत पर भी ईमान होना, नबी की नूरानियत पर ईमान रखना, यही कामिल ईमान है। तो फर्क इतना है, कहा क़द जाअकुम, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं अब जाअकुम कहा, ऐसा नहीं मैं पैदा किया उसी वक्त नहीं कहा। ये लफ्ज़ जाअकुम पर गौर करें, भेजा, भेजा किसे जाता है? पहले से तो है वही आता है, भेजा उसी को जाता है जो पहले हो जी, पहले हो। जो पहले ना हो कैसा भेजा जाता है? भाई मिसाल तो मैं यहाँ आया, मैं आया तो पहले कहीं तो था, तो आया, यहां मुझे नहीं बनाया गया, हम यहां नहीं बनाया गया, मैं आया। लफ्ज़ जाअकुम पर गौर करो, भेजा गया, तो मतलब किसको भेजा? नूर, कौन सा नूर? नूर मोहम्मदी को। जाअकुम ऐ मौला, आयत पर गौर करो, क़द जाअकुम, और तहकीक के तुम्हारे पास आया मेरा नूर, तो मतलब यह हुआ हमारा नबी पहले थे, पहले थे, तो इसलिए भेजा दुनिया में, तो नूर को भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, और उन नबी के साथ साथ किताब को भी भेजा, नूर व किताब मुबीन। तो मालूम हुआ हमारे नबी की नूरी मिलाद आसमानों पर और बशरी मिलाद जमीन पर है। हम नूरी मिलाद को भी मानते हैं, बशरी मिलाद को भी मानते हैं, हम उसके भी मानने वाले, इसके भी मानने वाले। फर्क इतना है, सुनो ये आयत करीमा, इसकी शान नुज़ूल क्या है? आखिरी बात बताकर जाय लेना चाहता हूँ। ये आयत कब नाज़िल हुई? ये आयत कब नाज़िल हुई? इसकी शान नुज़ूल आप उठाकर देखिए तफसीरों के अंदर। हज्जतुल विदा के मौके पर, आखिरी हज था, सरकारी दौर सल्लम के साथ 1,24,000 सहाबा का मजमा आ रहा है। सुभान अल्लाह, कितना? 1,24,000 सहाबा का मजमा हज के लिए आ रहा है। इस आयत की शान नुज़ूल बताता हूँ। हज के लिए 1,00,000 की जमात आ रही है, तो उस वक्त कौन सी आयत नाज़िल होना? हज के अरकान का आयत नाज़िल होना, और हज के तरीकों का आयत नाज़िल होना, और तवाफ के बारे में हुक्म आना, जमजम के बारे में आना, सफा मरवा का जिक्र होना, और कुर्बानी का जिक्र होना। लेकिन हज के लिए सहाबा आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, उस वक्त ये आयत जिब्रील लेकर आते हैं, ऐ हबीब अल्लाह का पैगाम है, वो अल्लाह ने वही भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक के अल्लाह ने तुम्हारे पास एक नूर भेजा। सुभान अल्लाह। भाई तो समझने की बात है, मौका क्या चलता है? हज का है, आयत मिलाद की है। हज के लिए जा रहे हैं सहाबा की जमात सरकार के साथ मिलकर, हज के आयत नाज़िल होना, हज का हुक्म नाज़िल होना, लेकिन मिलाद का जिक्र हो रहा है। सवाल पैदा हुआ, क्यों? क्यों ऐसे क्यों हुआ? हज के लिए सहाबा जा रहे हैं, सरकार जा रहे हैं, हज का हुक्म आना था, मिलाद का जिक्र क्यों आया? तो इससे अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, ऐ सहाबा तुम हज करने के लिए जा रहे हो, मेरा जियारत, मेरे काबे की जियारत करने के लिए जा रहे हो, तवाफ करने के लिए जा रहे हो, सुनो, अगर तुम हज मिला मिलाद मुस्तफा से, नमाज मिला मिलाद मुस्तफा से, रोजा मिला मिलाद मुस्तफा से, ज़कात का तरीका मिला मिलाद मुस्तफा से, हर चीज मिली मिलाद मुस्तफा से, तो मालूम हुआ पहले तुम मिलाद करो, बाद में नमाज पढ़ो, मिलाद मनाओ, हज करो, मिलाद करो, रोजा रखो, मिलाद करो, शरीयत पर अमल करो, मिलाद को छोड़कर तुम नमाज पढ़ोगे, उसी सदक़े में, मिलाद के सदक़े में नमाज मिली तो नमाज कबूल नहीं की जाएगी, और रोजा रखोगे नबी को छोड़कर, लेकिन रोजा तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर जो कुछ भी मिला है मेरे मुस्तफा से मिला है। इस अल्लाह ने मिलाद के आयत हज के मौके पर यह आयत नाज़िल फरमाया, इसकी शान नुज़ूल उसी यही है। तो यह आयत उस वक्त नाज़िल हुई, हज के लिए 1,00,000 सहाबा का जमात जा रहे थे, वहां अल्लाह मिलाद का जिक्र सुना रहा है, मिलाद का जिक्र सुना रहा है। तो ये भी साबित हो गया मिलाद का जिक्र करना, ये बात सुनिए, मिलाद का जिक्र करना अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है।
اور میلاد کا ذکر سننا صحابہ کی سنت ہے، کرنا اللہ کی سنت، سننا صحابہ کی سنت۔ اب الحمدللہ یہاں تو کرنے والے ہی وہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، سننے والے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ جو شان نزول، یہ آیت حج کے موقع پر نازل ہو کر یہ ثابت کر رہے ہیں لوگوں میلاد مصطفیٰ سے تم کو سب کچھ ملا ہے۔ نبی دنیا میں نہیں آتی کیا نماز مل جاتی، ہم کو قرآن ملتا، حج ملتا، کعبہ ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو معلوم ہوا نبی کے صدقے میں سب کچھ مل گیا، نبی کے صدقے میں سب کچھ مل گیا۔ تو لوگوں بس اسی نبی کی محبت میں جیو، اسی نبی کی محبت کی سنتوں پر عمل کرو اور اسی نبی کی محبت میں مرنے کی کوشش کرو۔ عشق نبی دلوں میں بسا لو، کیونکہ یہ محبت رسول ہی ہے۔ ابھی میں چند طلباء کی زبان سے سنا ہے محبت کے معنی میں بخاری شریف کی حدیث کتاب الایمان میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی کی محبت میں ذرا بھی خامی ہو گیا، جیسے کہ میلاد کیوں منانا، ضرورت کیا ہے، ایسی ذری سی خامیاں ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، تو ہی نبی کی شان میں ذرا سی کمی ہوگی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا بولنے کے لیے۔ میں بھی آپ کے جیسے طالب علم ہوں، جو کچھ اللہ نے مجھے یعنی جو طاقت دیا، جو علم دیا، اس علم سے آپ کچھ بتا دیا ہے، اس میں کوئی غلطی ہوئی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور مجھے اور آپ کو دونوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع سے اور منور عطا فرما دے۔ باقی دعوت الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب آپ حضرات کے سامنے ابھی تک آپ لوگوں نے اکیلے اکیلے نعت نبی گنگناتے ہوئے سنا ہے، لیکن اب کی محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قلبی محبت کا ہونا ہر مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اسی سے لے کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ جب تک میں عاشق بنوں نبی پر، نہ میں جب تک عاشق بنوں نبی پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، صوم اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی
بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا وہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد امداد گن بز بندے غم آزاد گن در دین و دنیا شاد گن در دین و دنیا شاد گن یا موت آدم دستگیر امداد گن بز بندے غم آزاد گن در دین و دنیا شاد گن در دین و دنیا شاد گن یا موت آدم دستگیر امداد گن آسیوں کے عاشق تم شاخوں سے آزم آشیوں کے عاشق تم شاخوں سے آدم فقیروں کی عادت رواقوں سے آزم امداد گن بز بندے غم آزاد گن در دین و دنیا شاد گن در دین و دنیا شاد گن یا موت آدم دستگیر امداد گن بز بندے غم آزاد گن تنگا رسول اللہ تیرا منالارنجکو میرے پاللائی بائے پورنمی ہے بدرائے پلی اگیا بدرائے پلی اگیا طیبہ طیبہ یا طیبہ 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 یا طیبہ تنگا رسول اللہ تیرا منالارنجکو میرے پاللائی بائے پورنمی ہے بدرائے پلی اگیا بدرائے پلی اگیا طیبہ طیبہ یا طیبہ 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 یا طیبہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یہاں دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یہاں دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یہاں دھڑکنا بھول جائے گا
दिन बिस्मी का इस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, दिन बिस्मी का इस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। नबी में गुलाब है, नबी में गुलाब है, रश्क महताब है, रब का इंतिखाब है, रब का इंतिखाब है, मेरा नबी मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। दामाद जिनका शेर खुदा मुअतराब है, दामाद जिनका शेर खुदा मुअतराब है, बरकत करम शिफा का खज़ीना लुआब है, बरकत शिफा का खज़ीना लुआब है, जिनके